بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شب قدر میں جاگنے کا طریقہ، یعنی شب قدر میں کس طریقے سے جاگنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کا انتخاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں سے لیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جاگنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ جاگنے کا اہتمام فرمایا، اور آپ ان راتوں میں ازواج مطہرات کو بھی اہتمام سے جگاتے تھے۔ بہرحال یہ وقت بڑا عزیز ہے، بڑے فیوز و برکات کا وقت ہے۔ اس میں جہاں تک ہو سکے اعتکاف کرو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان 5 راتوں ہی میں جاگ لو۔ یعنی یہ جو 5 راتیں طاق راتیں ہیں، 21ویں شب کی رات، 23ویں شب کی رات، 25ویں شب کی رات، 27ویں اور 29ویں شب کی رات، تو ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ اہتمام کے ساتھ جاگنا چاہیے۔ اگر پوری رات نہ جاگ سکو تو بعض حصے میں جاگ لو، بعض کے بھی بعض حصے میں جاگ لو تب بھی کافی ہے۔ اگر ساری رات نہ جاگ سکے اور نیند کا غلبہ ہو اور اکثر حصہ جاگ لے تب بھی شب قدر کی فضیلت ملے گی۔ یعنی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ حصہ رات کا جاگ لیا جائے تب بھی شب قدر کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کی پوری رات کی فضیلت ہے، اور رات کے اکثر حصے عبادت کرنے سے پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ اگر پوری رات جاگنے کی ہمت نہ ہو تو رات کے اکثر حصے میں جاگنے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اور اس میں بہتر ہے کہ وہ رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ اخیر رات کا تجویز کیا جائے، کیونکہ اول تو اس وقت معدہ خالی ہو جاتا ہے، عبادت اور دعا میں خوب جی لگتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ خدا اخیر رات میں روزانہ اپنے بندوں کے حال پر خاص رحمت متوجہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 طاق راتوں میں خصوصی اہتمام کریں، جاگ کر عبادات کریں۔ اگر ہم پوری رات نہیں جاگ سکتے تو رات کا اکثر حصہ جاگ کر عبادت کر لیں تو شب قدر ہمیں مل جائے گی۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے اور ہر قسم کے وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔